اور پھر یہ کہنا کہ وہ حاضر و ناظر، وہ تو میری ایک ہی حدیث کافی ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، جب 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا، انہوں نے شہید ہوتے وقت دعا کی، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا کہ ہم نے ان کا دین نہیں چھوڑا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ تمہارے ساتھیوں کو اس طرح شہید کر دیا گیا، انہوں نے شہید ہوتے وقت یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا۔ اس میں 3 مسئلے ایک حدیث میں کلیئر ہیں، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مسلم میں ہے 4917 اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقینک، یہ الفاظ ہیں، اور اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقینک فرضینا عنک ورضیت عنا، ہم تجھ سے راضی تو ہم سے راضی اس حال میں۔ اس میں مسئلہ علم غیب بھی کلیئر ہوا، انہوں نے اللہ کو کہا کہ ہمارے نبی کی حال کی خبر ہو۔ حاضر و ناظر بھی کلیئر ہوا، اگر حضور وہاں موجود ہوتے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، ٹھیک ہے، حاضر و ناظر بھی کلیئر ہو گیا، علم غیب بھی کلیئر ہو گیا، اور استانت یا رسول اللہ مدد نہیں انہوں نے کہا، انہوں نے اللہ سے مدد مانگی کہ ہمارے نبی تک ہمارا پیغام پہنچا۔ 3 مسئلے ایک حدیث میں حل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا کہہ رہا ہے کہ بخاری میں اور مسلم میں جو حدیث ہے، مسلم کے حدیث کا نمبر اس نے بتایا 4917، کہ اس میں 3 مسئلے حل ہو جاتے ہیں، حاضر ناظر کا، غیب کا، اور یا رسول اللہ یعنی مدد کا۔ تو یہ ایک حدیث میں 3 مسئلے حل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غیب نہیں جانتے، حاضر ناظر کا جو عقیدہ اہل سنت کا وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسی حدیث میں یہ تینوں مسئلے جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کی حدیث دیکھیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ صحابہ کو بھیجیے تاکہ ہمیں دین سکھائیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے ماموں بھی، حرام ان کا نام تھا، وہ بھی انہی صحابہ میں سے گئے جو رات کو ایک دوسرے کو پڑھاتے تھے، سیکھتے تھے، دن کو پانی لاتے تھے اور وہ بیچ کے اس پہ گزارا کرتے تھے۔ میرے ماموں بھی ساتھ گئے، وہ ابھی اس جگہ پہنچے نہیں تھے تو کافروں نے انہیں شہید کر دیا۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقیناک فردینا، اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پہنچا دے کہ ہم تجھ سے آ کے ملیں اور ہم تجھ سے راضی اور تو ہم سے راضی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت ہمیں یہ بات بتا رہے تھے، یعنی جس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان وہ شہید ہوئے، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے ماموں جو تھے حرام، وہ جا رہے تھے تو پیچھے سے کافر نے حملہ کیا اور ان کو نیزہ مارا جو ان کے پیٹ سے نکل گیا۔ اس وقت میرے ماموں نے کہا تھا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لاصحابہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے ان اخوانکم قد قتلوا، کہ بے شک تمہارے بھائی شہید ہو چکے ہیں۔ اسی وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک تمہارے بھائی شہید ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ قَالُوا، اور انہوں نے یہ کہا ہے اللہم یا اللہ بلغ عنا نبینا، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پہنچا دے، انا بے شک ہم قد لقیناک، ہم تجھ سے جا کے ملے ہیں، فردینا ہم راضی ہیں، ان کا تجھ سے، وردیت اور تو راضی عنا ہم سے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ہمارے بھائی جو وہاں گئے تھے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اسے کہتے علم غیب کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف فرما ہیں۔ اسی وقت فقال، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، صحابہ سے، ان اخوانکم قد قتلوا، بے شک تمہارے بھائی شہید ہوئے ہیں۔ اسے تو کہتے ہیں علم غیب۔ آپ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے بھائی شہید ہو گئے ہیں۔ اسی طرح کیسے ہیں حاضر ناظر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شہید ہوئے ہیں، اور آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ دعا کی ہے۔ اس حدیث سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا، اور آپ مدینے میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہمارے بھائی، فرمایا تمہارے بھائی جو ہے میرے صحابی وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہاں تک یہ بات ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ کہا کہ اللہم بلغ انا نبینا، اے اللہ پہنچا دے ہماری بات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک۔
اگر اس سے یہ لیا جائے کہ ان کا عقیدہ اگر یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ کی آواز جو ہے وہ سنتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے، اللہ کو کیوں پکارا؟ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے۔ پھر آپ سوال یہ کریں گے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے تو آپ کیوں یا رسول اللہ پکارتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کب تعلیم دی تھی کہ اگر میں سو جاؤں تو میرا جو ہے پسینہ آپ نے جمع کرنا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کب انہیں کہا تھا کہ میں اگر بال کٹواؤں تو میرے بال تم لے جائیں، میں تھوک دوں تو تم آگے وہ اٹھا لینا؟ تو یہ تو ان کی محبت تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سے یہ ثابت کرنا کہ یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے، اگر جائز ہوتا تو صحابہ کہتے۔ دوسری دلائل ہیں ہمارے پاس، صحابہ کرام رضوان نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے 32,002 کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں بلال بن حارث مزنی، اور اس کو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ صحیح حدیث ہے، اسناد صحیح، کہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ استسقی امتی کا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجیے۔ صحابہ نے پکارا ہے۔ اور اللہ ادب المفرد میں حدیث 964 اس میں حضرت عبداللہ بن عمر کا پاؤں سن ہو گیا، آپ نے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ پکارتے تھے تو دلیل ہے ہمارے پاس، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تبلیغ تھی کہ اللہ کو پکارنا ہے تو وہ پکارتے تھے۔ اگر اس سے یہ دلیل لی جائے کہ انہوں نے اللہ کو پکارا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پکارا، تو اس سے یہ بھی دلیل لی جا سکتی ہے پھر کہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ نہیں لیا۔ تو آپ یہی کہیں گے کہ دوسری حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے، تو اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، دوسری حدیث سے موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان یا رسول اللہ کہتے تھے یا محمد کہتے تھے۔ اب اس پر بات کریں گے کہ اس میں ابو اسحاق جو مدلس ان سے روایت کرتا ہے، تو یہ بات ہے کہ کوئی ایک سند تو نہیں ہے، کئی سند ہیں اس کی حدیث کی، جس میں دوسری سند کے لحاظ سے حدیث صحیح ہے، اور وہ غریب الحدیث میں جو ہے وہ حدثنا عفان سے روایت ہے، ٹھیک ہے، حدثنا شعبہ امام شعبہ سے روایت ہے، اور وہ ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں۔ اور یہ محدثین کا اصول ہے کہ سعید بن قطان رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے محدثین ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ، شعبہ جو ہے وہ ثقہ راویوں سے روایت کرتا تھا۔ اگر شعبہ کسی مدلس سے روایت کرتا تھا تو اس مدلس سے روایت کرتا تھا جس نے اپنے استاد سے سنا ہوتا ہے، تو یہ قانون ہے۔ تو یہاں شعبہ روایت کرتے ابو اسحاق سے، تو یہ قانون خود جو محدثین نے بیان کیا ہے۔ اور زبیر زئی نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ شعبہ جب مدلس سے روایت کرے تو یہ پکی بات ہوتی ہے کہ مدلس نے اپنے استاد سے سنا ہوتا ہے، اس میں سماع کی تصریح موجود ہوتی ہے۔ تو حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا ہے، اور اس حدیث میں تو واضح ہو رہا ہے، آپ مدینے میں بیٹھ کے، مسلم شریف میں 4917 نمبر، مدینے میں بیٹھ کے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کے بھائی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ بات کی ہے، حاضر ناظر بھی ثابت ہو رہا ہے، غیب بھی ثابت ہو رہا ہے، تو کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، دوگلی پالیسی کی جا رہی ہے، فراڈ کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو آپ سمجھیے، حدیث پڑھ کے بھی لوگ کس طرح فراڈ کرتے ہیں۔ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، آپ مدینے میں بیٹھ کے فرما رہے ہیں کہ تمہارے بھائی شہید ہو گئے ہیں، انہوں نے یہ دعائیں مانگی ہے، تو کہتا ہے کہ اس سے تین چیزیں مطلب وہ ثابت نہیں ہوتی، نہ غیب ثابت ہوتا ہے، نہ حاضر ناظر۔ حاضر ناظر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں۔ آپ عقیدہ تو سمجھیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں موجود ہیں، جہاں چاہیں جدھر چاہیں اس منظر کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ اور یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت یہ آپ اس طرح کرتے نہیں، آپ نظر اٹھائی، آپ نے فرمایا کہ ہمارے بھائیوں کو شہید کیا گیا ہے۔ اسی طرح جنگ موتا میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لائیو بتا رہے تھے کہ زید شہید ہو گیا، آپ جھنڈا پکڑا ہے، جعفر نے، وہ شہید ہو گیا، آپ جھنڈا پکڑا ہے، عبداللہ بن رواحہ نے، آپ لائیو بتا رہے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ تو یہاں شان جھلک رہی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں بیٹھ کے بتا رہے تھے، اور ایسے لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، آپ حاضر ناظر ہوتے تو پھر آپ بتا دیتے۔ حالانکہ یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا، اور آپ مدینے میں بیٹھ کے آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے بھائی شہید ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ دعا کی ہے،
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔